ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب تک یہ بات یقین کے درجے میں دل میں نہیں اترے گی اس وقت تک ہماری دوڑ اللہ کی طرف نہیں لگ سکتی۔ تو سب سے پہلی محنت ہمیں یہ کرنی پڑے گی کہ اپنا یقین بنانا پڑے گا، دل سے غلط یقین کو نکالنا، صحیح یقین دل میں اتارنے کی کوشش کرنا، محنت کرنی۔ محنت ہے جس کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں۔ یہ وقت گزاری، وقت تو ایک پیمانہ ہے جس سے آدمی کچھ حاصل کر سکتا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس وقت کے ذریعے سے کچھ اور چیز مطلوب ہے۔ وقت وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی وقت ہی کو سب کچھ سمجھ لے تو کام نہیں بنے گا، بات نہیں بنے گی، کیونکہ وقت تو گزر جائے گا۔ چلہ گزارنا ہے، 4 مہینے گزار رہے ہیں، 7 مہینے، سال گزارنا ہے تو گزر جائے گا۔ یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ آخر زندگی کے اتنے سال گزار چکے ہیں، اگر یاد کرنا چاہیں تو یاد بھی نہیں کر سکتے کیسے گزر گئے۔ مسئلہ گزارنے کا نہیں ہے، یہ وقت ایک پیمانہ ہے جس سے ہم کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ایسی محنت کریں کہ واقعی ہمارے دل سے یہ غلط یقین نکلتا چلا جائے اور صحیح یقین ہمارے دلوں میں اترتا چلا جائے۔ یہ وقت لگے گا، کیونکہ ایک وقتی بات نہیں ہے، یہ مسلسل محنت ہے، اور یہ محنت موت تک کرنی پڑے گی، موت تک کرنی پڑے گی۔ اس لیے یقین کا جو معیار اللہ نے نبی علیہ السلام کے برکت سے صحابہ کو دیا اور وہ ہماری منزل ہے۔ حضرت صدیق اکبر والا ایمان وہ ہماری منزل ہے جسے صبر رکھ کے ہمیں چلنا ہے۔ تو ساری زندگی میں لگے رہیں تو پھر بھی پیچھے رہیں گے۔ تو یہ مسلسل محنت ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو درست کرنے میں لگیں، کہ مخلوق کا یقین نکلے، اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین آئے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ان ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ آسمان زمین، جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر سب اللہ کا ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے اور اللہ ہی کے ملک ہے یہ سب کچھ۔ اچھا، اس کو کہنا آسان بھی ہے، ماننا بھی آسان ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم سے پوچھے وہ بھی کہے گا کہ آسمان اللہ نے بنائے، زمینیں اللہ نے بنائی، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے۔ آج تک کسی نے ان کے بنانے کا دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ جنہوں نے خدائی کی دعویٰ کی انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان ہم نے بنایا، زمینیں ہم نے بنائی۔ جو مشکل چیز ہے جہاں آ کے آدمی اٹک جاتا ہے وہ کیا ہے کہ حالات کے خالق بھی اللہ ہے، حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ یہ کہ حال کسی نہ کسی شکل سے ظاہر ہوتا ہے، کسی فرد سے، کسی شعبے سے، کسی محکمے سے، حکومت سے، فلاں سے، باپ سے، بیٹے سے، کسی نہ کسی شکل سے ظاہر ہوتا ہے حال۔ تو یہاں سے حال ظاہر ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتا ہے کہ یہ حال یہاں سے ہے، اس لیے ہماری دوڑ اس کی طرف لگتی ہے۔ حالانکہ جیسے چیزوں کے خالق اللہ ہے ایسے حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ جو حال ایک فرد پہ آ رہا ہے، ایک خاندان پہ، ایک قوم پہ، ایک ملک پہ، پوری دنیا میں جتنے حالات آ رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ یہ اگلی بات ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کی طرف سے نازل کیے تھے اس کی بنیاد کیا ہے، کن بنیادوں پہ اچھے حالات اترتے ہیں، کن بنیادوں پہ بگڑے ہوئے حالات اترتے ہیں، اس کی الگ تفصیل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لیکن ہیں حالات اللہ کی طرف سے۔ زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، فیصلے تو آسمانی نظام میں ہیں، اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ اگر آسمانی دنیا میں سیلابوں کے فیصلے ہو گئے تو سیلاب آ کے رہیں گے، حکومتوں نے روک نہیں سکتی۔ زلزلوں کے فیصلے ہو گئے، زلزلے آ کے رہیں گے، حکومتوں نے روک نہیں سکتی۔ خانہ جنگیوں کے فیصلے ہو گئے آسمانوں میں تو دنیا میں خانہ جنگی ہو کے رہے گی، حکومتوں والوں نے روک نہیں سکتے۔ اگر آسمانی نظام میں امن کے فیصلے ہو گئے تو سب مل کے شر فساد پیدا نہیں کر سکتے، امن ہو کے رہے گا۔ خوشحالی کے فیصلے ہو گئے، خوشحالی آ کے رہے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کے اس نظام کے تحت میں ہونا ہے، فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں ساری دنیا پہ اللہ کی چلتی ہے، ارادہ اللہ کا چلتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا والے اکٹھے ہو جائیں، اولین آخرین، ایک کام کو کرنا چاہیں، اللہ پاک نہ چاہیں تو نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کسی کام کو کرنا چاہیں تو سارے مل کے اللہ کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتے، رکاوٹ نہیں بن سکتے، وہ ہو کر رہے گا۔ کیونکہ یہ یقین کی بنیادی چیزیں ہیں جنہیں اپنے دل میں اتارنا ہے، کیونکہ اس پہ بنا ہے آگے سارے بات کی، کہ جب تک سب کچھ اللہ سے ہونا دل میں آئے گا اس وقت تک ہم کلیتاً اللہ کو دے کے چلنے والے نہیں بن سکتے۔ تو ایک تو اس کا یقین دل میں اتارنا ہوگا، یہ کہ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنی ذات تعالی سے استفادے کے لیے ہمیں ظاہری شکلوں کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اسلام سے ہمیں اعمال عطا فرمائے، احکامات عطا فرمائے۔ جب ہم ان کے پابند بن کے چلیں گے، اس پہ اللہ ہماری موافقت میں فیصلے فرمائیں گے، اس پہ اللہ ہماری زندگی بنائیں گے، خوشیاں دیں گے، چین دیں گے، اطمینان دیں گے، سکون دیں گے، کامیابیاں دیں گے، عزت دیں گے، یہ زندگی بھی بنا دیں گے، اگلی زندگی بھی بنا دیں گے۔ تو جو کچھ آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اب اللہ سے کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ شام نے اس کو بہت آسان کر دیا، اس کا ذریعہ مال کو نہیں بنایا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اسے زیادہ اطمینان ملے گا، اسے زیادہ عزت ملے گی، ایسی بات نہیں۔ اب یہ کہ ان سب چیزوں سے، ان شکلوں سے یقین ہٹا کر وہ ہمیں حضور والے اعمال پہ یقین بنانا ہے کہ اللہ زندگی بنائیں گے، نبی علیہ السلام والے اعمال پہ زندگی بنائیں گے۔ میں یہ کرتا کہ اس میں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری کامیابی کو ان شکلوں کے ساتھ نہیں جوڑا، اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے کہ اعمال صادر ہوتے ہیں اعضاء سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، دل دماغ سے، یہ چند اعضاء ہیں جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ یہ اعضاء اللہ نے سب کو برابر دیے، یعنی بادشاہ یا فقیر کی اس بنیاد پہ فرق نہیں کیا کہ بادشاہ سلامت کو تو بہت کام کرنے پڑتے ہیں، ان کو ہاتھ 2 ہوئے 4 دے دیجیے، دل 2 دے دیجیے، دماغ 2-4 دے دیجیے، تو بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، پورے ملک کا نظام سنبھالنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بادشاہ کو بھی جو کچھ دیا وہی سب کچھ فقیر کو بھی دیا۔ وہ کہ کامیابی کے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے، سب کو برابر دیے۔ جیسے اگر اس میں سے کسی چیز کی کمی کسی کو کی تو اتنی اس کو سہولت بھی دے دی، کہ اگر ایک آدمی کو آنکھیں نہیں دی اور اس سے صبر کرے تو جنت ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی کے لیے اعمال کو سبب قرار دیا، مادی نقشوں کو سبب قرار نہیں دیا۔ اور وہ ہر آدمی گویا کہ اس راستے سے ہر آدمی اللہ پاک کی ذات علی سے کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ گویا کہ اب ہماری محنت کا میدان کیا بنے گا؟ وہ احکامات والی، اعمال والی زندگی ہماری محنت کا عملی میدان بنے گی، اس یقین کے بعد۔ ان احکامات کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے، ہماری پوری زندگی سے۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے جو اللہ نے خود پسند فرما کے اپنے بندوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ یہ تو زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے، اور زندگی میں سب چیزیں آئیں گی، اس میں عقائد بھی آئیں گے، عبادات بھی آئیں گی، اس میں کمانا بھی آئے گا، خرچ کرنا بھی آئے گا، اس میں معاشرت بھی آئے گی، رہن سہن بھی آئے گا، خاندان برادری رشتہ داریاں بھی آئیں گی، پڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے چلنا ہے بھی آئے گا، انفرادی زندگی بھی آئے گی، اجتماعی زندگی بھی آئے گی۔ یہ ساری زندگی مل کے جب ہم اپنی اس پوری زندگی میں پابند بن کے چلیں گے اللہ پاک کے احکامات کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے، تو جب ہم دیندار کہلائیں گے اور دین والی زندگی میں وعدے ہیں کامیابیوں کے، دنیا میں بھی آخرت۔ اللہ کے رسول کہیں کہ وعدہ
مال پہ نہیں کیا کہ اس کے پاس اتنا مال ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، یہ کہیں نہیں کہا. جو بڑی حکومت بنا لے گا اسے کامیابی لے گی، کہیں نہیں کہا. ان اعمال پہ وعدے ہیں، اور ان اعمال میں سے جو اعمال بظاہر کرنے کی بات سے بہت مختصر چھوٹے چھوٹے ہیں، اس پہ بھی بڑے بڑے وعدے ملیں گے. تو ایک عام چیز ہے، الحمدللہ ہم آپ سب اس کا اہتمام بھی تقریباً کرتے ہیں. کبھی اپنی منزل سے نکلتے وقت آدمی پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی اس میں کتنے بڑے وعدے ہیں؟ حفاظت کا وعدہ، ہدایت کا وعدہ، کفایت کا وعدہ، اور شیطان سے بچاؤ کا وعدہ. اور ایک جملے کی دعا ہے، اور وعدے کتنے بڑے بڑے چار کر دیں. جو آدمی صبح اور شام 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھ لے، کیا فرمایا تکفی کا من کل شیء، یہ ہر چیز سے تیری کفایت کرے گا، ہر چیز سے تیری کفایت کرے گا. اب کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا. کتنی بڑی بات ہے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھنے کی. بس کروں کہ ان اعمال میں تو بڑے بڑے وعدے ملیں گے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی چیز میں کوئی چھوٹا سا وعدہ بھی اللہ رسول نے نہیں کیا. تو اب ہمیں عملی طور پہ اس حکموں والی زندگی پہ آنا ہے اور اپنی پوری زندگی میں آنا ہے. ایک مبالغہ عام چل رہا ہے کہ جب آدمی عبادت کے حصے کے دین پہ آتا ہے تو یوں سمجھتا ہے میں دیندار بن گیا. لوگ اسے دیندار کہتے ہیں، یہ بڑا دیندار آدمی ہے. حالانکہ صرف عبادت کے حصے کے دین پہ آنے سے آدمی پورا دیندار نہیں بنتا. تو میں عبادات میں روزہ ہے سال بعد آئے گا، زکوٰۃ ہے سال کے بعد ہے، اور صاحب نصاب پہ ہے، سب پہ نہیں. حج ہے زندگی بھر میں ایک دفعہ فرض ہونے کے اعتبار سے، اور صاحب استطاعت پہ ہے، ہر شخص پہ نہیں. روزانہ کی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے گھر دکان سے مسجد آنا جانا بھی شامل کر لیں، ممکن ہے 1.5-2 گھنٹے بن جائیں. تو جو پکا نمازی ہے تو نماز کی وجہ سے 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار تو نہیں ہے. مطالبہ 24 گھنٹے دینداری کا ہے، مطالبہ 24 گھنٹے دینداری کا ہے کہ ہر چیز میں. اس لیے کہ یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہماری کوئی بھی ذاتی سے ذاتی چیز بھی اس کو دنیا نہیں رہنے دیا، اس کو دین بنا دیا. یعنی دیکھو اس سے پڑھ کے کیا ہوگا. ایک بار نبی السلام مجلس تھی صحابہ کے ساتھ، تذکرہ اور جس کا ویسے کہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے. راستے میں تکلیف دے لینے چیز پڑی وہ ہٹا دے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا کہ آدمی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ متعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، وہ تو آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے. فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر اس نفے کو کسی اور جگہ رکھتا تو حرام نہ ہوتا؟ یہ حرام ہوتا. فرمایا اس سے حرام میں گناہ ہے، ایسے ہی جائز میں صدقہ اور ثواب ہے. یہ ہماری کوئی چیز اللہ کے نبی نے دنیا نہیں رہنے دی، ہر چیز میں طریقہ بتا کے اس کو دین بنا دیا. ہر چیز میں طریقے بتا کے اس کو دین بنا دیا. ہمارا کمانا اگر حضور کے طریقے پہ آئے گا تو یہ دین ہوگا. ہمارا خرچ کرنا اگر نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آئے گا تو وہ دین بن جائے گا، یہ عمل بنے گا. یعنی ہمیں ہر جگہ عمل بنانا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بازار ہماری مسجد کی طرح ہے، ہمارے بازار ہماری مسجد کی طرح ہے. جیسے مسجد میں حکموں کی پابندی ہے، ایسے ہی بازار میں بھی حکموں کی پابندی ہے. سید عمر رضی اللہ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے. کوئی نیا آدمی دیکھے جو خرید و فروخت کرا تو اس سے جا کر پوچھتے تھے کہ تو نے نبی السلام کا طریقہ سیکھا ہے؟ اگر وہ علم کا اظہار کرتا اسی وقت اس کا کاروبار بند کروا کے اس کو مسجد نبی شریف بھیجتے کہ جاؤ حضور کا طریقہ سیکھ کے آؤ، ہمارے بازار کو خراب نہ کرو. جو بازار نبی علیہ السلام والے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ تو خرابی کا باعث بنے گا، اس سے خیر نہیں نکلے گی، خرابی نہیں ہوگی. اور ہم لوگوں کو ترغیب دیتے تھے حضرت عمر کہ تجارت خود کرو، اپنے بازاروں کو غیروں کے لیے مت چھوڑو، کہ جب غیر آئیں گے تو ان کے طریقے بھی آئیں گے، ان کے طریقے بھی آئیں گے. تو محترم بزرگوں دوستوں، ابھی ہماری پوری زندگی اس حکموں والی بنیاد پہ آ جائے تو اس کے لیے اگر ہم نماز پہ محنت کر لیں جیسے کرنی چاہیے،
اس سے ہمیں اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اس لیے کہ حکموں کا تعلق ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے نا، کہ یہ اعضاء ایک پابندی پہ آ جائیں، حکموں کی پابندی پہ آ جائیں۔ اس کی بہترین مشق نماز میں ہے۔ دیکھو علم کیا ہے؟ کس وقت پہ، کس جگہ پہ، کس حال میں، کس وقت پہ، کس جگہ پہ، کس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو کس شکل کے ساتھ پورا کیا، اسے معلوم کرنا علم ہے، اسے معلوم کرنا علم ہے، اور اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ ذکر ہے۔ ہمارا تیسرا نمبر کیا ہے جی؟ علم و ذکر ایک نمبر ہے، 2 نمبر نہیں ہے جی۔ اس کو معلوم کرنا یہ تو علم ہے، اور اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ ذکر ہے اللہ کا۔ اچھا، اب یہ کہ نماز میں اگر ہم غور کریں تو جسم کا ہر حصہ ایک پابندی پہ آتا ہے، ہر حصہ۔ تو وہ 4 بڑی حالتیں نا، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، یہ 4 حالتیں بڑی نماز کی۔ جب قیام میں ہے تو ہاتھوں کا ایک خاص استعمال سکھایا، نگاہ کا ایک خاص استعمال بتایا، کانوں کا بتایا، زبان کا بتایا، پاؤں کا بتایا، ہاتھ کیسے استعمال کیے جائیں، پاؤں کیسے استعمال کیے جائیں، زبان سے کیا بولنا ہے، کان سے کیا سننا ہے، آنکھ سے کہاں دیکھنا ہے، اور دل دماغ کی سوچ کیا ہو۔ جب رکوع میں چلے گئے تو اب اسے استعمال کچھ بدل گیا، قیام میں جہاں دیکھ رہے تھے اب دیکھنے کی جگہ بدل گئی، زبان کا بول بدل گیا، ہاتھوں کا استعمال بدل گیا۔ جب سجدے میں گئے، قعدے میں گئے تو پھر ان کی تبدیلی ہو گئی۔ وہ جو بات ہے کہ کس وقت میں، کس جگہ، کس حال میں کیا حکم ہے۔ اچھا، اب جو کچھ قعدے میں پڑھا جاتا ہے، اگر اس نے کھڑے ہو کے نماز قیام میں پڑھنا شروع کر دیا، یہ جو قیام میں پڑھا جاتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا غلطی سے، تو کیا کہتے ہیں غلطی ہو گئی، تو اس کی تلافی کرو۔ تلافی کا طریقہ بتایا کہ وہ غلطی کیسے درست ہوگی، یعنی کہ جس وقت جو مرضی کرتے رہو، ایسا نہیں ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے، کس جگہ پہ کیا کرنا ہے، اس لیے کہ وقت، جگہ، حال، ان کی وجہ سے احکامات میں تبدیلی آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب میدان عرفات ہے، 9 ذی الحجہ ہے، تو غروب تک حاجی وہاں اس میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ جب غروب ہوتا ہے گولا چلتا ہے جو علامت ہے کہ سورج غروب ہو گیا، تو اب حکم ہے کہ اس میدان سے نکلو۔ عام دنوں میں کیا کرتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں جی۔ آج مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے، حکم یہ ہے کہ مزدلفہ چلو جو تقریباً 3 میل ہے۔ اچھا، اگر عشاء سے پہلے پہنچ کے جب بھی مغرب نہیں پڑھ سکتے، جب عشاء کا وقت داخل ہوگا تو اذان کہہ کے پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ اب وہ کہے کہ عجیب لوگ ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جب نماز قضا ہو گئی تو 2,88,000 سال، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا ایک نماز قضا کرنے میں۔ آج وقت ہے پڑھنے نہیں دے رہے، اور بظاہر جیسے قضا کر کے اب کہتے ہیں پڑھو، تو ہم کیا کہیں گے، اس جگہ پہ آج حکم یہی، ہمیں تو حکم سے غرض ہے، اس شکل سے، ظاہری شکل سے غرض نہیں ہے۔ حکم آئے گا روزہ رکھو تو رکھیں گے، جب حکم آئے گا روزہ نہ رکھو تو نہیں رکھیں گے۔ ہمیں تو اس کی پابندی ہے کہ حکم کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، جس وقت میں جو حکم ہے اس وقت میں اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک آدمی بڑے دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کروائے اور جماعت کھڑی ہو گئی، اب یہ اگر جب تلاوت میں لگا رہے تو اس کا لگنا ٹھیک ہوگا؟ سب کہیں گے یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب حکم بدل گیا، اب حکم بدل گیا۔ تو محترم دوستوں، اگر ہم نماز میں محنت کر لیں تو اپنے جسم کے ہر عضو کی پابندی ہے، ہر عضو کی پابندی ہے۔ اور مجاہد ثانی لکھا نا سیرت فضائل نماز میں،
کہ یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا کھولنا بند کرنا، کہ یہ حکم بھی بلا وجہ نہیں ہے، کہ اس سے بھی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے، اگر ہم یہ واقعی محنت کر کے نماز بنا لیں گے، کلمہ بن جائے، نماز بن جائے، انشاءاللہ زندگی بن جائے گی۔ یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ یقین، کلمے کا تعلق تو یقین کے ساتھ ہے، اور عملی جسم کی پابندی حکموں پہ آ جائے، اس کے لیے سب سے اچھی مشق نماز میں ہے کہ ہماری نماز کلمے والے یقین پہ آ جائے، فضائل والے شوق پہ آ جائے، مسائل والے طریقوں پہ آ جائے، اللہ والے دھیان پہ آ جائے۔ اگر یہ صفات ہماری نماز میں آ گئی تو پھر یہ وہ نماز ہے جس کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، صحابہ کے ساتھ ہوا، اللہ نے جو کچھ نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا۔ ان کی نمازوں پہ جو کچھ ہو وہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، وہی اللہ آج بھی اپنی ساری قدرت کے ساتھ ہے، اور اللہ بالا خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالا خلاف نہیں ہے، وہ وعدے آج بھی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے وعدے۔ فرق ہمارا نماز بنانے کا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں خاص طور پہ یہ محنت کا بڑا اچھا وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کام کے علاوہ ہماری کوئی بنیادی مشغولی نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے وہ سب کو چھوڑ کے ہم آ گئے، اللہ کی توفیق سے ہوا، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے آ گئے۔ اس وقت ہماری کوئی بنیادی مشغولی اس کام کے علاوہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایک مستقل محنت کا عنوان ہے کہ محنت کر کے اپنی نماز کو اچھا بنانا۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کے دربار کی حاضری ہے، جو چیز اللہ کے دربار میں پیش کی جائے اس کو کتنا بنا سنوار کے پیش کرنا چاہیے، یعنی اس کو غور تو کرے گا، پر اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں نا ایک چیز، تو اس کو کتنا خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اب عبادات کو صحیح نہج بنا، یہ میرا مقصود ہے، اس سے کبھی نماز بنے گی پھر اس سے انشاءاللہ باقی زندگی بھی بنتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے نماز میں تاثیر رکھی ہے۔ فضائل نماز میں لکھا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، غور فرمائش ہو، جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور جس کی نماز خراب نکلی اس کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ یعنی گویا کہ نماز پہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے کہ سارے اعمال کی درستگی نماز کی درستگی پہ ہے، اور نماز کی خرابی پہ سارے اعمال کی خرابی ہے۔ یعنی گویا کہ نماز ساری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے، ساری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نکلنے کے زمانے خاص طور پہ کوئی ایک طرف یقین بنانے کی محنت ہے اور دوسری طرف نماز بنانے کی محنت ہے۔ باقی ہے کہ یہ جتنی کمائی یہ محفوظ رہے اس کے لیے اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے۔ اخلاق اچھے بنا لیے تو اللہ کی توفیق سے جو کمائی کر رہے ہیں یہ ساری انشاءاللہ محفوظ رہے گی، کل اپنے کام ہے قیامت میں۔ اور اللہ نہ خاصہ اس میں لاپرواہی کی، کوتاہی کی تو بڑا خطرہ ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا مفلس کہا ہے، وہ کہیں اس کھاتے میں ہم نہ آ جائیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ کس لیے؟ بد اخلاقی کی وجہ سے، کسی کو گالی دی، کسی پہ زیادتی کی، کسی کی غیبت کر دی، چغلی، بہتان، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا حق دبا لیا، کسی بہن بھائی کا، کسی دوسرے بندے کا۔ تو اس لیے اخلاق سنبھالنا بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اخلاق کے بھی سیکھنے کی نیت کریں۔ جو نیت کر کے کوشش کرے گا اللہ اسے سکھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق پہ پیدا فرمایا، تو ہمیں ان کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، ان کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ اس میں اپنی چیزوں پہ چوٹ پڑے گی لیکن اخلاق اسی سے بنے گی۔ اخلاق کیا ہے؟ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا،
اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا یہ اخلاق ہے. اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، ظرف نہیں ہے کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو پھر آخری درجہ کیا کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اس لیے کہ جب نقصان پہنچایا تو بد اخلاقی میں داخل ہو. اس کے لیے ہمیں علم و ذکر کی فضاؤں کو عام کرنا ہوگا. دیکھو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگے، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ لگے، بازاروں میں تعلیم کے حلقے لگے. اچھا مختصر تعلیم بازاروں میں بھی کی جائے، دفتر والے بھی بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، اس میں 5-10 منٹ جتنی گنجائش ملے ثواب کی نیت سے وہ بھی تعلیم کا حلقہ لگا لیں. اچھا یہ فضائل کی تعلیم ہے، اس کو جتنا عام کیا جائے گا اتنا اس کی وجہ سے لوگوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو. اعمال کا شوق پیدا ہو. جب اعمال کا شوق آئے گا پھر اس کو سیکھیں گے. جب عمل کرنے پہ آئیں گے تو پھر اس کو معلوم بھی کریں گے، اس کے مسائل بھی سیکھیں گے. تو ان تعلیم کے حلقوں کو عام کرنا، اور اس سے مراد فضائل کی تعلیم ہے. اس لیے کہ فضائل کی تعلیم کا تعلق ایمانیات سے ہے. ایمانیات سے فضائل کیا ہیں؟ اعمال پہ اللہ رسول کے وعدے ہیں. تم یہ کرو گے تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، دنیا میں یہ ہوگا آخرت میں یہ ہوگا. تو اس طرح علم کی فضائیں بنانا، علم کی فضائیں بنانا ہے. اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کو عام کیا جائے. ہر شخص اللہ کا ذکر کرنے والا بنے اور کثرت سے ذکر کرنے والا بنے. دیکھو یاد کرنے کے قابل تو اللہ ہی کی ذات ہے، یاد کرنے کے قابل، بلکہ یوں کہ یاد رکھنے کے قابل تو اللہ ہی کی ذات ہے. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، تعلق بناتا ہے تو کس وجہ سے؟ اس کی کسی خوبی کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے. کسی سے آدمی نفرت کرتا ہے تو اس کو اس کے غلط صفات کی وجہ سے کرتا ہے. دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں وہ کس نے رکھی ہیں؟ ساری خوبیوں کا مالک اللہ پاک ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں. الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں. لا الہ الا اللہ، ہم تجھی سے محبت کریں گے، تیرا ہی کہا مانیں گے، تجھی سے جی لگائیں گے. اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ پاک کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مدلل کلمہ طیبہ ہے. مدلل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ گویا کہ اس کی دلیل کے ساتھ ہے کہ سبحان اللہ، کہ ایسی ذات ہے جس میں کھوٹ کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، اور خوبیاں اس میں ساری ہیں. تو بھائی جب کھوٹ اس میں کوئی نہیں، خوبی اس میں ساری ہیں، تو اسی سے جی لگانا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کا کہا ماننا چاہیے. یہی ہے لا الہ الا اللہ. اور وہ بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں تو جب ان بنیادوں پہ محنت کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ محنت میں نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی زندہ ہو جائے گا، اور زندگی کے شعبوں میں نبی علیہ السلام کے طریقے چالو بھی ہو جائیں گے. زندگی کے شعبوں میں حضور کے طریقوں میں چلنا، اسی کو دین کہتے ہیں. اگر محنت صحیح بنیادوں پہ زندہ ہو گئی تو اللہ دین کو زندہ کر دیں گے. اور دین والی زندگی وہ ضمانت ہے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کی، عزت کی، اطمینان کی، خوشیوں کی، سب چیزوں کی ضمانت وہی دین والی زندگی ہے. اس کو لے کے دنیا میں پھرنا، اس کو لے کے دنیا میں پھرنا، پہلے درجے میں ہر مسلمان کو اس محنت کے لیے آمادہ کرنا. پہلا درجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ذمہ داری، محنت کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ پہ ہے، کسی خاص طبقے پہ نہیں ہے. پوری امت اس کی ذمہ دار ہے، پوری امت اس کی ذمہ دار ہے. تو ہر جہاں بھی مسلمان بستا ہے ہمیں وہاں پہنچنا ہے. صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، جہاں بھی انسان بستے ہیں تو ہمیں اس دعوت کو لے کے وہاں جانا ہے. اور ہر مسلمان کی محنت سماجت کر کے، ترغیب دے کے، جیسے بھی ہو سکے ہر مسلمان کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہے. یہ پہلا درجہ ہے. پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ ہمیں تو ہر غیر مسلم کے پاس بھی جانا ہے اس کلمے کی دعوت کو لے کے، وہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے. یہ تو چونکہ صرف ابھی ہم محنت کو زندہ کرنے میں لگے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں، ابھی غیروں کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ محنت کی ذمہ داری امت مسلمہ میں ہے. یہ ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے اس امت کو دنیا میں اٹھایا ہے. وقت
اس کے لیے ایک اس کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے اس وقت کو ہم اس انداز سے یعنی ایسے کہتے ہیں نا اس محنت کے ساتھ بھی مخلص ہونے کی ضرورت ہے. کیا ہے جی؟ اس محنت کے ساتھ بھی مخلص ہونے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلے نیت بھی ہو، کوشش بھی ہو، دعا بھی ہو، اپنی کل قوتوں کو اسی پہ خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی پہ خرچ نہیں کرنا، اس کے علاوہ کسی پہ خرچ نہیں کرنا. اس محنت کے ساتھ مخلص ہونا ہے. چھوٹی سی دنیا ہے اور ہمارا ایک عزم ہو. دیکھو اللہ کی مدد جو آتی ہے نا وہ آدمی کے اندر کے عزم پہ ہے. اس کے اندر کی بات کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے. واقعی ہمیں ساری انسانیت سے ہمدردی ہونے کی چاہیے. یہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. یہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. یہ جہنم دیکھو جہنم کا ایک سیکنڈ برداشت کرنے کی ہمت کس میں ہے؟ وہ کر سکتا ہے ایک سیکنڈ برداشت جہنم کا؟ اس میں لاکھوں کروڑ سال بیچارے جلیں گے. ہمیں ترس آنا چاہیے، ترس آنا چاہیے. یہ نبی علیہ السلام کے اندر کے جذبات ہیں. کہتے ہیں اس محنت کے کرتے ہوئے جیسے ظاہری طور پہ ہمیں نبی علیہ السلام کی نقل کرنی ہے، ایسے ہی باطنی طور پہ بھی نبی علیہ السلام کی نقل کرنی ہے. اس محنت کرتے جو آپ کے اندر کے جذبات تھے، انسان کے بارے میں ہمدردی، خیرخواہی، شفقت بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایک آدمی پاس 20 دفعہ جاتے. یہ وہ جذبہ تھا جو لے کے جاتا تھا، جو اندر کا جذبہ تھا. ہمیں اس جذبے کو بھی سیکھنا ہے، اس جذبے کو بھی سیکھنا ہے. کیا خیال ہے جی؟ ہمیں اس کے ارادے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھو 4 مہینے عرصہ لگائیں، سال لگائیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب سے مقصود کیا ہے؟ اگر وہ سامنے نہیں ہوگا تو وقت بھی لگتا رہے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اس کو ہم ایسا سلسلہ نہ سمجھیں. دیکھو اس پہ مدار ہے ساری انسانیت کی نجات کا. ساری انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے اس پہ. ایسی سلسلہ چیز نہیں ہے. کیا خیال ہے جی؟ ہمیں اس کی نیت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس کے مطابق کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں جو اللہ نے وقت دیا ہے. بہت اچھا جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.